السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول اسٹوڈیو۔ تیرا عشقیہ رمز کی ایپیسوڈ نمبر 2 ہے، جس میں باب نمبر 5 ہے۔ اس کا نام ہے منصوبہ۔ وہ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتی لڑکیوں کے گینگ سے ٹکرائی۔ ارے دیکھ کہ کیوٹ لیڈی، کیا ہوا؟ وہ اس کے کانپتے جسم اور سر سے پھسلتی چادر کو دیکھ کر بولی۔ ڈیفنی کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ واش روم اٹک کے کچھ بتانے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی انہوں نے کہکا لگایا۔ ڈیفنی حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ تمہیں کلاسز ٹائم ادھر نہیں جانا چاہیے تھا، ان میں سے ایک نے ڈیفنی کے گال کھینچتے ہوئے کہا، جیسے وہ کوئی بچی ہو۔ ڈیفنی ان سے جان چھڑا کر کلاس کی طرف جانے لگی۔ ارے یار، یہ براق بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ لڑکیاں ہنستی ہوئی گزر گئیں۔ کیا بات ہے ڈیفنی؟ روشنی اسے خاموشی سے سنگل بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر بولی۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے واپس آئی تھی اسی طرح گمسم تھی۔ میں نے اسے دیکھا۔ ڈیفنی کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے۔ وہ پریشان تھی۔ کیا؟ روشنی کا پورا منہ کھل گیا۔ واش روم میں موجود جولیا نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ آہستہ بولو۔ ڈیفنی بھی سرگوشی میں بولی۔ تم مجھے ابھی بتا رہی ہو؟ روشنی نے ایک چماٹ اس کے سر پر دھرا۔ روشنی، بات یہ نہیں کہ میں نے اسے دیکھ لیا، بلکہ بات یہ ہے، وہ گہری سانس لے کر دوبارہ بولی، کہ وہ بہت برا ہے، بہت گھٹیا، بہت بے شرم۔ کیا کہہ رہی ہو ڈیفنی؟ ایک ہی دن میں تم نے اس کی ساری خصوصیات جان لی۔ مجھے بتاؤ، تمہاری ملاقات کدھر ہوئی اس سے؟ روشنی نے کہا۔ ریسٹ روم میں۔ کیا؟ روشنی ایک بار پھر چلائی۔ جولیا نے واش روم سے اپنا بھیگا سر نکالا۔ اب کیا کان کے پردے پھاڑو گی؟ آہستہ چلاؤ۔ اچھا تم جاؤ، روشنی جولیا سے بولی، اور پھر ڈیفنی کی طرف دیکھا جو خاموشی بیٹھی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ پاؤں گی، میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ میں کیسے کروں گی روشنی؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، وہ بہت گھٹیا ہے۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا، تم طریق کو دہراؤ گی۔ تمہاری ماں بھی بالکل معصوم تھی، اس کا کیا قصور تھا؟ وہ ڈیفنی کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ سختی سے جما کر بولی، اور پھر میں بھی تو تمہارا ساتھ ہوں۔ کم آن یار، نہ ڈرو، ہم لڑیں گے اپنے حق کے لیے۔ تو میں اب کیا کروں؟ اس کی سہمی ہوئی آواز پہ روشنی کی اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ یہ خوبصورتی کس لیے ہے؟ یہ بال، خوبصورت آنکھیں۔ وہ اس کے بالوں، آنکھوں، کان، ناک، گال اور ہونٹ کے ساتھ موجود تل پر انگلی رکھ کر بولی، پاگل، تم بہت کچھ کر سکتی ہو، اسے اپنے لیے پاگل بھی بنا سکتی ہو۔ بدتمیز روشنی، ڈیفنی چلائی، اور اس بات پر مکوں گھونسوں کی برسات کرنی شروع کری۔ ارے رکو، جبکہ روشنی اب ہنستے کے ساتھ چلانے میں لگی۔ جولیا نے ایک دفعہ پھر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ یہ نہیں سدھر سکتی۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی وہ زنگر برگر سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ سامنے ہی وہ کچھ لڑکوں کے ساتھ ان کے ٹیبل کے سامنے والی ٹیبل پر جا بیٹھا۔ ڈیفنی مگن انداز میں روشنی کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ تمہیں پتہ، کل اس نے میری آنکھوں کے سامنے ایک لڑکی کو کس کیا؟ ڈیفنی پوری آنکھیں کھولے سرگوشی کے ساتھ روشنی کو تجسس میں ڈالنے لگی۔ تو کیا؟ روشنی لاپرواہی سے آنکھیں مٹکائی۔ تو کیا؟ بے شرم لڑکی، میری حالت دیکھ کر ہی خراب ہو گئی تھی، تو کر کے صحیح ہو جائے گی۔ روشنی آنکھ مارتے ہوئے بولی، تم بھی بہت بیہودہ ہو۔ ڈیفنی نے دانت پیستے ہوئے کہا، پھر دعایا ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ، مجھے نیک صالح دوست عطا فرما، یہ نمونہ مجھے نہیں چاہیے۔ ڈیفنی کی بات پر روشنی کی ہنسی چھوٹی۔ ہنستے ہوئے اس نے ڈیفنی کے گال کھینچے جو بعد میں گلابی ہو گئے۔ ساتھ بیٹھے لڑکوں کا گروپ ان دو شرارتی لڑکیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ براق، دیکھو وہ ایشین بیوٹی کتنی پیاری ہے۔ براق کے دوست نے انگلش لب و لہجہ میں براق کو مخاطب کیا، جبکہ وہ ایک نظر ہنستی ہوئی ڈیفنی پر ڈال کر اس کی آنکھوں کو بے غور دیکھنے لگا۔ گرین آئیز، اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ ڈیفنی کو خود پر نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تو وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ کل والے لڑکے کو دیکھ کر اس کی ہنسی کو بریک لگا، اور اس نے جلدی سے روشنی کے ہاتھوں کو زور سے پکڑ لیا۔ روشنی اس کی نظروں کے تعاقب میں ایک ہینڈسم لڑکے کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ڈیفنی اکلوتی ہونے کے سبب آج تک کسی مرد کے قریب نہ جا سکی، نہ ہی ان عادات کو جانتی تھی۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی ڈیفنی اپنے ریلیٹڈ سبجیکٹس کا پورشن تلاش کرنے لگی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آرٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی جاؤں کیا؟ روشنی اس سے پوچھنے لگی۔ کیوں؟ ادھر جا کر کیا کرنا؟ وہ میں نے جولیا کو وعدہ کیا ہے، آج میں اسے ادھر ضرور آؤں گی۔ سینئرز کی آرٹ ایگزیبیشن ہے نا۔ اوہ چلو جلدی جاؤ، پھر آ جانا، تب تک میں اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ ڈیٹا اکٹھا کر لوں۔ وہ روشنی سے بولی۔ روشنی کے جاتے ہی وہ اپنا مقررہ پورشن تلاش کر چکی تھی۔ میڈیکل سے ریلیٹڈ بکس لاسٹ پوزیشن کی کبرز میں پڑی ہوئی تھیں۔ بکس کی لمبی لمبی قطاریں شیلف پر لگی ہوئی تھیں۔ ڈھونڈتے ہوئے اس کی نظر ایک بک پر پڑی جو کہ کورس سے ریلیونٹ تھی۔ اس سے اٹھا کر وہ دیکھنے لگی۔
کوئی سیٹی کی دھن بجا رہا تھا۔ لائبریری میں تو بولنے تک نہیں دیتے، یہ کون بدتمیز ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بڑبڑائی۔ کسی کو نہ پا کر دوبارہ بک کو کھولنے لگی۔ کھڑے کھڑے ہی اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کسی کا ہاتھ اس کی ایک سائیڈ کے کبڈ پر پڑا۔ سرخ و سفید مضبوط ہاتھ، کلائی پر مضبوط بلیک واچ۔ وہ جلدی سے پلٹی۔ اپنے سامنے انتہائی قریبی سے کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دو کبڈز کے درمیان جگہ بھی بہت کم تھی، بمشکل دو بندے آ سکیں۔ رائل بلو شرٹ ساتھ بلیک جینز اور وائٹ سنیکرز میں کھڑا ہوا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی مہک ڈیفنی کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اٹس می، بدتمیز، وہ انگلش لہجے میں بولا۔ کون ہو تم؟ مجھ سے دور ہو۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، ساتھ ہی وہ ڈر گئی کیونکہ وہ اردو بخوبی جانتا تھا۔ شکل سے تو انگریزی لگتا تھا، لیکن اس کی یہ خوبی تو اس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے دوران بھی پتہ نہیں چلی تھی۔ میری عادت ہے جو مجھے جس طرح سے روکے میں اس کو پورا کر کے رہتا ہوں۔ اس کی بلو آئیز بغور اس کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگی۔ ڈیفنی لال پیلی ہو رہی تھی، کسی مصیبت میں پھنس گئی، ابھی تو کچھ پلان بھی نہیں کیا تھا، کاش روشنی آ جائے، وہ دل میں بولی۔ براق اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے محفوظ ہوا۔ یہ کیا؟ اس کا دل دھڑکنا بند ہونے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی چادر کے کونے پر رکھ کر آہستہ سے چادر سے رکھنے لگا۔ سر پر دوپٹہ آہستہ سے کندھے پر گرا، بالوں کی لٹیں کھل کر منہ کی اطراف آ گئی اور اس کی بیوٹی بون نظر آنے لگی۔ ہڈن گارڈ سرگوشی میں کہتے ہوئے اس پر جھکنے لگا، دوپٹہ مسلسل کھسکنے لگا۔ وہ اس کی سانسوں کو اپنے نزدیک محسوس کرنے کے لیے زرد پڑنے لگی۔ وہ پہلی دفعہ کسی مرد کے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی، آنکھوں میں آنسو اور جسم میں کپکپاہٹ شروع ہونے لگی۔ یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ اچانک براق کا ہاتھ اس کی گردن پر پڑا، گردن کی پشت پر انگلیاں جبکہ آگے کی طرف لے آتے ہوئے اس کے انگوٹھا اس کے ہونٹوں کو چھونے لگا۔ پہلا لمس، وہ کپکپا اٹھی۔ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آئی، اسے سکتے ہوئے اسے دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ براق نے مسکراتے ہوئے زمین پر گری بک اٹھا کر میڈیکل پورشن کے شیلف پر رکھی۔ ناٹ مائی ٹائپ، کندھے اچکا کر بولا۔ تو میرے لمس کی تاثیر سے واقف ہی نہیں جان، تجھ کو چھو لوں تو تیرے جسم کا حصہ ہو جاؤں۔ وہ صرف اپنا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ آج تک وہ بے باک لڑکیوں سے ہی ملا تھا اور پسند کرتا تھا، جبکہ وہ اسے ان سب کے بالکل برعکس لگی۔ وہ ویسے بھی وہ کل ریسٹ روم میں اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ گرین آئیز اسے جانی پہچانی لگی تھی، اور اس کی لینگویج بدتمیزی والی، یہ ڈرانا تو بنتا تھا۔ ہاں، اسے یہ لینگویج آتی تھی، اور بھی مختلف کیٹیگریز کی لینگویجز کو کورسز کر رکھا تھا، تو اس سب میں دلچسپی تھی، سوائے پڑھائی اور شریف لوگوں کے۔ وہ لابالی سا ہے، بے پرواہ لڑکا تھا جو دکھوں سے انجان اس دنیا کا مزہ لوٹ رہا تھا۔ ہر نئی بے باک لڑکی کے ساتھ وہ اس کا مزاج بھی شرارتی بے فکر تھا، جبکہ وہ اس کے بالکل مختلف تھی، بالکل اپوزٹ۔ یہ ایک آگ تو دوسرا پانی، وہ کسی کے قریب ہونے پر بھی گھبرانے لگتی تھی۔ سو آپ کا ہیرو لاپرواہ عیاش اور ہنسمکھ ہے، دیکھتے ہیں ڈیفنی کیسے چینج کرتی ہے۔ باب نمبر 6 ہے نشہ۔ ابھی وہ یونیورسٹی سے نکلنے ہی لگا تھا کہ ایک لڑکی اس سے ٹکرائی۔ وہ لڑکی کی کتابیں نیچے گر گئیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ کر بکس اکٹھی کرنے لگا۔ لڑکی کی لوز شرٹ سے اس کا کشادہ سینہ پوری طرح سے ڈسٹرب کر گیا۔ وہ نظریں چرانے لگا۔ لڑکی اس کی محویت نوٹ کر کے مسکرانے لگی۔ ہائے، میرا نام جولیا ہے۔ اوہ، آئی ایم براق۔ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر دل کو تھام گیا۔ کتنی خوبصورت اور ہاٹ ہے، اور اس کی باڈی شیپ کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر کافی پی سکتے ہیں؟ وہ بولی۔ جولیا نے اس سے ہینڈسم لڑکے کو دل ہی دل میں سراہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے اس کی طرف سے مسکراہٹ اچھالی۔ اس وقت کیفے میں بیٹھے وہ ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتا رہے تھے۔ یونیورسٹی کا ٹائم اوور ہو چکا تھا۔ آئی تھنک اب ہمیں چلنا چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر بولی۔ آؤ تمہیں ہاسٹل ڈراپ کر دوں، ٹھیک ہے؟ بلیک مرسیڈی بینز میں وہ دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ تھینک یو۔ جولیا خوشی سے مسکراتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ براق نے بیٹھ کر کار سٹارٹ کی۔ کاربنٹ سیویون، او واو، اٹس ڈیلیشیس۔ کار کے فرنٹ باکس میں سے سائڈ پر وائن کی بوتل نظر آئی۔ کیبرنٹ سافگند، اس کا ذائقہ بہت مزیدار ہوتا ہے، وہ براق کی طرف دیکھ کر بولی۔ تو کر لو ٹرائی۔ براق نے مسکراہٹ اچھالی، ساتھ ہی وہ ڈرائیو کرنے لگا۔ حالانکہ یونیورسٹی سے گرل ہاسٹل کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، پیدل عبور بھی کیا جا سکتا تھا۔ کلاس تو ہے نہیں؟ جولیا ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ یہ تو ہے خوبصورت ہونٹ کس لیے ہیں؟ براق نے بغور سے گھورا۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی۔ جولیا مسکراتے ہوئے بوتل کو منہ لگا لیا۔
تھوڑی پینا اس کی کافی ہیوی ڈوز ہے۔ کچھ ہی پل کے بعد وہ بوتل براک کو پکڑا گئی جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوری چڑھا گیا۔ گرل ہاسٹل کے سامنے رکتے ہی جولیا نے اترنا چاہا لیکن کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ براک کے کشادہ سینے سے ٹکرائی۔ پوائنٹ کا نشہ سر چڑھ کے بولا۔ دونوں ایک دوسرے میں مگن ہونے لگے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بلیک ونڈوز پر ٹکا گیا اور خود اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ سورج کی روشنی جیسے ہی ان کے چہرے پر پڑی وہ ہڑبڑا کے اٹھے۔ جولیا نے جلدی سے اپنا ڈریس پہنا اور براک کی طرف جھجک کر دیکھا۔ اس کے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ براک بھی خود کی حالت ٹھیک کر چکا تھا۔ جولیا کو سر پکڑے دیکھ کر فوراً اس کی طرف جھکا۔ آر یو اوکے؟ ہاں بس سر میں درد۔ وہ درد بھری آواز میں بولی۔ میں نے کہا بھی تھا یہ جام کم پیو کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ براک معنی خیز نظروں سے بولا۔ اور میں اس غلطی پر شرمندہ بالکل بھی نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی اور اس کی سانسوں کی قید کر لیا۔ پھر جھٹ سے دور ہو کر بولی مجھے ابھی چلنا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اس کا نشہ بہت عمدہ تھا۔ وہ ہلکی سرگوشی میں بولا۔ ڈیفنی نے روشنی کو کل کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ آخر وہ کیا بتاتی؟ براک کی قربت وہ خود سے بھی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ دیکھو ڈیفنی، سب سے پہلے تو تم اپنا ڈر اور خوف ختم کرو، روشنی سے ٹرین کرتے ہوئے بولی۔ وہ جو تمہاری طرف دیکھے تم نے ڈرنے کی بجائے مسکرانا ہے۔ بس ایک دفعہ وہ جال میں پھنس جائے پھر اس کی بربادی شروع۔ کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب سچی محبت کے بدلے بے وفائی ملے۔ واہ ڈائیلاگ تم اچھے بول لیتی ہو، لیکن عملی طور پر یہ سب کرنا بہت مشکل ہے۔ میں کیسے کر سکوں گی؟ جبکہ اگر وہ شریف ہوتا تو الگ بات تھی۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ کپکپانے لگی۔ بدھو، روشنی اپنا سر پکڑ لیا۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا ڈفہ لڑکی، اپنا مقصد پورا کرو، اسے جال میں پھنسانا ہے بس۔ پھر MBBS کر کے پاکستان۔ بس روشنی پورا منصوبہ بنا کر بولی۔ دروازے پر کھٹکھٹا ہونے کے ساتھ روم کا ڈور کھلا تو دونوں نے اس طرف دیکھا۔ جولیا مست قدموں سے سرخ چہرے اور آنکھوں میں سرخی لیے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ روشنی نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ کیا ہے؟ جولیا کتے اچکائے۔ کہاں تھے تم پوری رات؟ ہم انتظار کرتے رہے جنت میں، جولیا مخمور لہجے میں بولی، جبکہ ڈیفنی خاموش نگاہوں سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ مطلب کون سی جنت؟ وہی آپ کے میڈیکل بلاک کا سب سے ہینڈسم لڑکا۔ ساری رات وہ میرے حواس پر چھایا رہا۔ اف ڈیفنی جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گئی، جبکہ روشنی اس کے ساتھ بیٹھ کر مزید انفارمیشن لینے لگی۔ کیا بکواس ہے، مجھے تو ان لڑکیوں کی سمجھ نہیں آتی۔ ڈیفنی یونیورسٹی کے روڈ پر چلتے ہوئے دل میں بولی۔ یونیورسٹی میں سارا دن وہ اسے ڈھونڈتی رہی لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ ہر اس جگہ پر اکیلے گئی لیکن اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ برے برے منہ بناتی ہوئی واپس ہاسٹل لوٹی اور روشنی کو پوری روادات سنائی، جبکہ اس کے برعکس وہ اپنے اپارٹمنٹ میں منہ سر لپیٹے گہری نیند میں مگن تھا۔ آخر اپنی نیند بھی پوری کرنی ہوتی ہے۔ براک یونیورسٹی کیوں نہیں گئی تم؟ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود اسے موم کی کال آئی۔ اچھا ہوا وہ گھر نہیں گیا، موم کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی، وہ بیزار سا بولا۔ میرے قریب مت آؤ پلیز۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی جبکہ وہ اس کی بہت طرف بڑھنے لگا۔ پہلے تم نے مجھے اپنی طرف مائل کیا، اب کہتی ہو دور رہو۔ اٹس ناٹ فیئر سویٹی۔ وہ اس کے نزدیک آ کر بولا، اپنے انگوٹھے کو اس کے گال پر رگڑتے ہوئے اس کی گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ مزید پیچھے ہٹنے کی کوشش کے لیے سرکی لیکن سنگل بیڈ پہ گری۔ اس کی ٹانگیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے اسے دونوں طرف سے ہاتھ کی قید میں مقید کر گیا۔ سانسوں کی تپش اس کے چہرے کو جلانے لگا۔ وہ گڑگڑانے لگی۔ آنسو موتیوں کی صورت اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ اپنا چہرہ اسے 1 انچ کے فاصلے پر لے گیا، اس کی بھیگی پلکوں کو چھونے کے لیے بڑھتا رہا۔ اس کی آنکھ ایک دم کھلی۔ شکر ہے میری اللہ، یہ صرف خواب تھا۔ وہ بے آواز ہونے لگی۔ اندھیرے میں اس کی کھلی آنکھ آنسوؤں کی ندیاں بہانے لگی۔ انتقام صرف مضبوط لوگ لیتے ہیں، آج اتنا رونا ہے رو لو ڈیفنی، پھر اس کے بعد صرف ان لوگوں کی باری ہے۔ براک اس وقت اپنے پروفیسر کے آفس میں کھڑا تھا۔ تو تم نے کیا سوچا براک؟ تم پچھلے 3 کورسز میں ڈراپ ہو چکے ہو، ریپیٹ کب کرو گے؟ سر جلدی ہی، وہ آہستہ آواز میں بولا جبکہ لہجے میں بیزاری سی تھی۔ میڈیکل کی ٹف فیلڈ میں بھی تمہارا بیہیویئر نان سیریس ہے۔ پروفیسر نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ ہڑبڑا کر سر پر بالوں کو سلجھانے لگا۔ پروفیسر کی سوالیہ نظروں پر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے تمہارے لیے ایک اسٹوڈنٹ دیکھی ہے جس کے ساتھ تم گروپ اسٹڈی کرو گے، وہ جو جونیئر ہے اور وہی کورسز پڑھ رہی ہے جو کلاس کی ٹاپر ہے۔ تبھی اس نے ایک سریلی نازک سی آواز اپنی عقب میں آئی، میں آئی کم ان سر؟ ہاں آؤ ڈیفنی۔ ڈیفنی ایک سامنے ایک لڑکے کی پشت دیکھی، بلیک بال اور ایک کان میں پہنی بالی۔ پروفیسر اسے بتا چکے تھے لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ نالائق اسٹوڈنٹ کون ہے۔
ڈیفنی اس سے ملو، یہ ہے براق تمہارا سینئر۔ ڈیفنی کے سر پر دھماکہ ہوا، کاش وہ نہ ہوتا۔ براق نے اس ایشین بیوٹی کو دیکھا اور چہرے کو بگاڑا۔ کیا تھا اگر کسی ہاٹ سی لڑکی کو ہی کہہ دیتے، کم از کم پڑھائی کے ساتھ انجوائمنٹ بھی ہو جاتی۔ وہ دل میں بولا۔ ڈیفنی جبراً مسکرائی، ہیلو، ہائے، اس نے بھی جواب دیا۔ وہ اور براق ایک ساتھ آفس سے باہر نکلے، دونوں کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ ڈیفنی تو اس عیاش شخص کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارنا نہیں سکتی تھی، لیکن سر کے حکم پر مجبور تھی۔ جب سارا دن لڑکیوں کو بتاڑتا رہے گا، پڑھائی کیا کھا کرے گا، یہ وہ دل میں بولی۔ اچانک ٹھوکر لگنے پر اس نے پہلے کہ وہ گرتی، دو مضبوط ہاتھوں کی مدد سے اس کی کمر پر ٹھہرے۔ اس کے جسم میں جھرجھری سی ڈور اٹھی، مردانہ پرفیوم اس کے اطراف میں پھیلنے لگی، جبکہ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس لڑکی کی ہچکچاہٹ آسانی سے محسوس کر سکتا تھا۔ نہ جانے کون سی طاقت اسے لڑکی کی طرف نہ دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی، ورنہ تو وہ ہر لڑکی کو گھورتا ہی رہتا تھا۔ شاید مشرق کی لڑکی ہے اس لیے اس کی بے باکی پسند تھی۔ شکریہ، وہ بولی، کوئی بات نہیں۔ تو آپ اور میں کہاں پہ اسٹڈی کریں گے؟ آپ وقت بتا دیں کب آپ فری ہوتی ہیں؟ وہ واقعے کا اثر زائل کرنے کے خیال سے بولی۔ ویسے تو مجھے سارا دن کوئی کام نہیں ہوتا، وہ بیزاری سے بولا، مگر آپ کی کلاسز، ہاں وہ بھی مجبوراً لینی پڑتی۔ چلو رات 9 یا 10 بجے کی وقت ٹھیک ہے۔ وہ ہچکچانے لگی۔ وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے، 9 10 نہیں، اتنا لیٹ نہیں تو میں کیا کروں؟ وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، پڑھانا ہے تو تمہیں پڑھے گا۔ اب جب بھی میں جدھر بھی کہوں، وہ بے بسی سے سر ہلا گئی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو اسے جلدی سے سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں۔